انوار چودھری کی زیر صدارت پورٹ قاسم پر اہم اجلاس منعقد۔ کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل کمپلیکس کے طویل المدتی منصوبے کا اعلان۔ پورٹ قاسم کو عالمی صنعتی اور لاجسٹک مرکز بنانے کا عزم۔ پورٹ قاسم کا ترقیاتی منصوبہ 14,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط۔ انڈسٹریل کمپلیکس کو مشرقی، شمال مغربی، جنوب مغربی زونز میں تقسیم۔ جنید انوار چودھری نے کہا پورٹ قاسم روزگار، سرمایہ کاری، پائیدار ترقی کا مرکز بنے گا۔ پورٹ قاسم صرف بندرگاہ نہیں بلکہ متحرک صنعتی ایکو سسٹم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ آج ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 23واں اجلاس۔ ایس آئی ایف سی کے اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے باعث پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو اثر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم، موسمیاتی تعاون کے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر چیمپئن کے دورے پاکستان کے دوران کیا۔ برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری، معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ٹی اور پولیس کی کارروائیاں، 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق کارروائیاں بنو خیبر، پشاور کے نواحی علاقے ظاہر گڑھی میں کی گئی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ شاکس بائی پاس روڈ سے ملحقہ ناکے میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، دہشت گردوں سے اسلحہ، موبائل فونز برآمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ سلمان اکرم، راجہ حلیم عادل شیخ، عمر ڈار، ریحانہ ڈار، نعیم حیدر، دیگر بھی ہمراہ موجود۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ بار بیرسٹر حسیب جمالی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کی آمد پر کسی قسم کی سیاسی نعرے بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اہم اجلاس آج ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی تمام اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ پہلے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز، دوسرے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا۔ تیسرے اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے پر غور ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کی شرکت، اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، صدر سپریم کورٹ بار ہارون رشید، وکلاء شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز نے نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت۔ حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلاغ نے کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخی شیشے کے پیچھے محض نمائش نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار کر زندہ ہو گئی۔ گیلری میں گندھارا تہذیب کو مصنوعی ذہانت، 3D ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تاریخی شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ پاک کینیڈا دو طرفہ تعلقات، تعاون، سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، تعلیم، ٹیکنالوجی، تجارت، توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر سندھ کے عوامی فلاحی اقدامات اور مفت آئی ٹی تعلیم کی تعریف۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے گورنر ہاؤس میں قائم امید کی گھنٹی اور قائد اعظم کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا۔ لاہور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 8 افراد زخمی۔ ریسکیو کام کے مطابق فیروز پور روڈ پر اٹاری دربار کے قریب گھر کے کمرے میں گیس لیکیج تھی، ہیٹر جلانے سے دھماکہ ہوا۔ زخمی افراد کو جنرل اسپتال منتقل کیا۔ پاک پتن کے علاقے چک شفی میں سلنڈر ریفلنگ کے دوران دھماکہ، دکان کی چھت اڑ گئی، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں، دکان میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ چیئرمین سی ٹی ای کا اسلام آباد گیس سلنڈر دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ جائے حادثہ پر پمس اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ محمد علی رندھاوا نے کہا ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا، دھماکہ گیس لیکیج سے پیش آیا، واقعے کی شفاف انکوائری کا آغاز۔
راولپنڈی کے تھانہ مورگا پولیس کی کامیاب کارروائی 4 ماہ قبل گھر سے طلائی زیورات چرانے والی گھریلو ملازمہ ساتھیوں سمیت گرفتار شوہر ملوث 40 لاکھ روپے رقم طلائی زیورات کی فروخت سے برآمد ملزمہ نے گھر میں کام کاج کے بہانے داخل ہو کر فرضی نام بتایا ایس پی پوٹھوہار طلال ولی نے شہریوں سے کہا اپنے اندراجات لازمی کروائیں جان مال پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اردو ادب کے ممتاز انقلابی رومانوی شاعر احمد فراز کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے احمد فراز نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت مساہمت جمہوریت انسانی آزادی کے بھرپور ترجمانی کی اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا نامور گلوکاروں نے احمد فراز کی شاعری کو 4 چاند لگا دیے مہدی حسن میڈم نور جہاں احمد فراز کی غزلیں گا کر خوب شہرت پائی ان کی شاعری نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہے ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا 2 ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی امریکہ میں قائم حقوق انتظامی تنظیم کا دعویٰ HRANA کے مطابق مظاہروں میں اب تک 490 مظاہروں اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے 10,600 سے زائد افراد گرفتار ایران میں 2022 کے بعد سے سب سے بڑے مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں جس پر عالمی سطح پر تشویش ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں فوجی آپشن کا عندیہ دیا کہتے ہیں امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر ایلون مسک سے بات کریں گے امریکی صدر کے مطابق ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر غور کر سکتا ہے فرعون نمرود رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سوشل میڈیا پر بیان کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا